بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں سید مرغوب اور آپ دیکھ رہے ہیں ادارہ نظریہ پاکستان کا آفیشیل یوٹیوب چینل مائی پاکستان۔ آج ہم بات کریں گے الجزیرہ کے آرٹیکل کے حوالے سے جو اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں اکتوبر 2025 میں لکھا تھا۔ اس آرٹیکل میں اس نے چشم کشا صورتحال کی عکاسی کی تھی جو انڈیا میں لوگ محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات کے بارے میں لکھا تھا اس نے۔ تو اس کا ٹائٹل تھا کہ ہم مسلم ہیں یا مجرم، نفرت کس طرح ہندوستان میں روزمرہ کی تفریح بن گئی۔ اور پھر اس نے حوالہ دیا تھا بعض جو سماجی مفکرین ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں ان کا، کہ جب اسٹیٹ آف ڈینائل ہو جائے تو سوسائٹی ہر قسم کے تشدد کو، اقلیتوں پر ہر قسم کے مظالم کو جذب کر لیتی ہے اور آرام سے سو جاتی ہے، اور یہ اس کے لیے ایک تفریح بن جاتی ہے۔ تو اس میں اس نے دو طرح کی باتیں کی تھیں۔ ایک یہ کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا ایک تو لفظوں کے ذریعے سے تشدد کیا جاتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ مین اسٹریم میڈیا سے غائب ہوتا ہے، اور پھر شام کو جو ہے نا وہ لوگ تفریح کے طور پر اس کو دیکھتے ہیں جب اس پر اپنا ہندو مسلم کی گردان شروع ہوتی ہے۔ تو کیا لکھا ہے الجزیرہ کے مصنف نے، اسماعیل صلاح الدین صاحب نے 17 اکتوبر 2025 کو جو آرٹیکل لکھا تھا اس کے بارے میں بات کریں گے۔ کچھ اس میں ہم نے اپنا اضافہ بھی کیا ہے، بعض دیگر ذرائع سے بھی کچھ انفارمیشن لیے جو انڈیا کے اندر مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں اور جس طرح کا کشت و خون انڈیا کے اندر ہو رہا ہے اس پر کچھ اپنا چیزیں ہماری ہوں گی، لیکن مجموعی جو ہے وہ آرٹیکل ہم نے الجزیرہ سے لیا ہے۔ تو الجزیرہ کے مصنف نے اسماعیل وہ لکھتے ہیں کہ جیسے جیسے مسلمانوں کے خلاف تشدد عوامی تماشا بن گیا، ہندوستان کے اکثریتی سیاستدان نفرت کو تفریح بنانے سے خوش ہو رہے ہیں۔ ہندوستان میں جو سیاستدان ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ تفریح پہ خوش ہو رہی ہے، اور اکثریت کی خاموشی کسی ملی بھگت سے کم نہیں ہے۔ وہ دیکھتے رہیں گے کب تک یہ صورتحال کو، اور کبھی وہ سکرین کو آف کریں گے یا نہیں، یہ اس کا ابتدائی جملے ہیں۔ اسماعیل صلاح الدین صاحب لکھتے ہیں کہ آج کے ہندوستان میں ہر صبح کا آغاز متوازی خبروں کے سائیکل سے ہوتا ہے، روزانہ ٹیلی ویژن سکرینوں کی زینت بنتا ہے، روزانہ زوردار آوازوں میں نشریات کا آغاز ہوتا ہے، اور بہت احتیاط برتی جاتی ہے کہ کہیں مسلم دشمنی کا کوئی نقطہ مس نہ ہو جائے۔ پاکستان، ہندو فخر، یعنی ہندو بڑی فخریہ قوم ہے، اور نیا ہندوستان، ان نعروں کے ساتھ ٹی وی سیریل کا آغاز ہوتا ہے، اور یہی روز کا ماحول ہے۔ لامتنا ہی تھیٹر لگتا ہے، چینل پر بحث مباحثے ہوتے ہیں، تند و تیز گفتگو چلتی ہے، اور یہی وہ صورتحال ہے جس کے بارے میں سماجیات کے ماہر اسٹینلے کوہن نے ایک بار کہا تھا کہ اسٹیٹ آف ڈینائل کیا ہے۔ اسٹیٹ آف ڈینائل معاشروں کی وہ بے حسی ہے جس میں مظالم جو ہیں وہ سرعام ہوتے ہیں، کہیں چھپے ہوئے نہیں ہوتے، پس منظر میں نہیں ہوتے، سب کے علم میں ہوتے ہیں، اور سوسائٹی خاموش رہتی ہے، اور یہ خاموشی ایک جرم بن جاتی ہے، اور معاشرے کو ان مظالم پر پھر کوئی صدمہ نہیں ہوتا۔ یہ ہے آج کا ہندوستان۔ مسلمانوں کا قتل دن کی روشنی میں ہوتا ہے، لیکن اکثریت انہیں پس منظر میں، رات کے اندھیرے میں، شام کو جب ڈرامے لگتے ہیں تو اس کی صورت میں دیکھتی ہے، اور پھر وہاں پہ ہندو مسلم کی گردان ہوتی ہے۔ ایک کارکردگی ہے، مطلب اب مسلمانوں کا قتل، ان کا سماجی بائیکاٹ، سوشل پسماندگی وہاں پر ایک کارکردگی کی علامت بن چکی ہے۔ ہندو فخر اس سے جھلکتا ہے۔ کانپور میں جب لوگوں نے وہاں پہ پلے کارڈ اٹھائے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تو پولیس نے تحفظ کے ساتھ نہیں، ان کو تحفظ نہیں دیا۔ مسلمانوں کے اقلیتی جلوس کو تحفظ کی ضرورت تھی کیونکہ ہندوتوا وہاں پہ ان کے پیچھے تھا، لیکن 1300 مسلمانوں کے خلاف پرچے درج ہوئے، بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئیں، اس سے زیادہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، پھر ضمانتیں ہوئیں، رہا ہوئے۔ عدالتوں نے بڑے تند و تیز قسم کے جملے دیے، اپنے آئینی شکوں کا حوالہ دیا، رائٹس کا حوالہ دیا، لیکن کیا کچھ نہیں۔ عملاً وہی کچھ ہوا جو کچھ ہو رہا ہے۔ زمینی حقائق کچھ اور ہے۔ ایک طرف وہ پہلے زبانوں سے روحوں کو مارتے ہیں، پھر زمینی حقائق کو وحشت ناک صورتحال میں بدل دیتے ہیں۔ یہ ہندوستان کا جو نعرہ ہے جے شری رام، وہ اب دھرتی ماتا کے لیے خون کی پکار میں بدل چکا ہے۔ ہندوستان اب بدلا ہوا ہے۔ مسلمان وہاں کے نئے دلت ہیں، سماجی بائیکاٹ کی زد میں ہیں، روٹی پانی کا بائیکاٹ ہے، میلے ٹھیلوں کا بائیکاٹ ہے، رکشے ٹیکسی کا بائیکاٹ ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ وزیر اعلیٰ ہمنتا بسما شرما جو ہے اس نے کہا ہے کہ اگر مسلمان رکشے والے کو 4 روپے 5 روپے کرایہ بنتا تو آپ 4 روپے دیں، کیونکہ کم پیسے دینے تاکہ ان کا سماجی بائیکاٹ میں اضافہ ہو۔ اور اس کے بعد یہی نہیں، وہ یہاں ہی نہیں رکے، پھر انہوں نے اپنی ایک ویڈیو ڈالی جس میں انہوں نے بندوق تان کر 2 مسلمانوں کا پوائنٹ بلینک پر، یعنی تھوڑے انچ کے فاصلے سے ان کا نشانہ لیا۔ ایک بچہ تھا اور نوجوان، یعنی ان کا یہ تھا کہ نسلوں کو مٹانا ہے، بوڑھوں کو بھی مارنا ہے، بچوں کو بھی مارنا ہے، کوئی تمیز نہیں ہے۔ کچھ
کپڑوں سے پہچانتے ہیں. نریندر مودی کی ہے کہ یہ لوگ جو ٹیررسٹ ہیں وہ کپڑوں سے پہچانے جاتے ہیں, کچھ لباس سے پہچانے جاتے ہیں اور کچھ انداز سے پہچانے جاتے ہیں. مساجد پر نظر ہے کہ کون مسجد میں جاتا ہے, اس پہ نظر ہے. دھرتی ماتا جو ہے ان کی وہ اس کی ایک ہی پکار ہے کہ ان کو پہچان کر ان کو مار دو. دھرتی ان کی اب بقول ہندوتوا کے خون مانگتی ہے. ہندو دھرم نے اب جمہوریت کو جمہوریت رہنے نہیں دیا. کسی زمانے میں تھا یہ سب سے بڑا جمہوری ملک, اب یہ سب سے بڑا جمہوری ملک نہیں رہا. اب یہ کسی برہما کی تلاش میں ہے, کسی رام کی تلاش میں ہے. راجے مہاراجوں کا دیس ہے جہاں یہ سب لوگ مل ملا کر اقلیتوں کی موت چاہتے ہیں. 8 کروڑ مسلمانوں کو, میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ ڈی فرینچائز کرنے کی جو مہم ہے اس میں 3-4 کروڑ تو ڈی فرینچائز ہو چکے ہوئے ہیں. باقی غریب دلت ہیں, بہت کم رولنگ ایلیٹ ہے جو ڈی فرینچائز ہوئی. اور ڈی فرینچائز کرانے والے وہ ہیں جن حلقوں میں مسلمان جیتے ہوئے ہیں, ان حلقوں میں سے مسلمانوں کے ووٹ کاٹے جا رہے ہیں تاکہ اگلے بار ان حلقوں میں مسلمان اپنے کسی کینڈیڈیٹ کو جتوا نہ سکیں. تو اب وہاں ہم وہ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں بچوں کو مارنے والی, جو فلسطین میں ہم دیکھ رہے ہیں, جو ہم نے فرعون کے زمانے میں دیکھا جب اس نے سارے ہی بچوں کو مارنے کا ایک بیڑا اٹھا لیا تھا. ہم نے نمرود کی خدائی بھی دیکھی, اور اب نمرود کی خدائی سے بھی یہ لوگ آگے کو نکل چکے ہوئے ہیں. جی ہاں, یہ کہتے ہیں جو اس نے لکھا ہے اسماعیل صاحب نے, انہوں نے یہی لکھا ہے کہ یہ اب تاریخ کے ایک بھیانک, جس کو کہتے ہیں کہ جینوسائیڈ, اس دور سے مسلمان وہاں کے گزر رہے ہیں. اور یہ لوگ ہزاروں بچوں کو, مسلمان بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے مار رہے ہیں. ان کے دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ان کے قتل کا بندوبست کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں بے تحاشا مسلم خواتین کو ہراساں بھی کیا گیا, ان کو مارا بھی گیا, سر عام بھی اور گھروں کے اندر گھس کر بھی. اور جو مجرم ہیں وہ ابھی کھلے پھر رہے ہیں, ان کو کسی طرح کی کوئی سزا نہیں. یہ لوگ اب نسل کشی کے شوقین ہیں. صفائی یعنی نسلی صفائی جو ہے, سیاسی صفائی جو ہے, اس کے دل دادا ہیں. جنگوں میں بھی بہت خون بہا. تاریخی ہماری جو انسانی تاریخ ہے وہ بھری پڑی ہے, لیکن ہندوتوا کا مظالم اس سے بھی بڑھ کر ہے. ہٹلر اپنی جگہ, ہٹلر نے بہت سے یہودیوں کو مارا, بہت سے پولش لوگوں کو بھی مارا, بہت سی اور نسلوں کو بھی مارا, رومیوں کا بھی قتل عام کیا. لیکن یہ اس سے بھی آگے ہیں, کیونکہ اس وقت اتنی آبادی نہیں تھی, اس وقت اتنے دیکھنے والے نہیں تھے. یہ سب کے سامنے, دیکھنے والوں کے سامنے بھی مار رہے ہیں. نازی جرمنی جو ہے وہ یہ اس کو کہیں پیچھے چھوڑ چکے ہوئے ہیں. ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم کے بعد کوئی 15 لاکھ کے قریب یہودیوں کو مارا ہوگا, کوئی لاکھوں کے قریب باقی رومی اور پولش مارے ہوں گے. لیکن یہ تو کروڑوں مسلمانوں کو ڈی فرینچائز کر رہے ہیں, ان کو سیاسی طور پر مار رہے ہیں, معاشی طور پر قتل کر رہے ہیں, ہر لحاظ سے ان کا جو ہے قتل عام کر رہے ہیں. یہ کمبوڈیا کے خمیروش سے بھی آگے ہیں, جنہوں نے 1979 تک, 1975 سے 1979 تک کوئی تقریباً 20 لاکھ کے قریب لوگوں کو ہلاک کیا ہوگا, جس میں بچے بڑی تعداد میں شامل تھے. یہ پول پوٹ سے بھی آگے ہیں, وہاں جو کچھ ہوا اس زمانے میں اس سے بھی بہت آگے ہیں. کمبوڈیا کی نسل کشی سے جو جس زمانے میں ہوئی وہ اتنی انسانیت کا دور نہیں تھا. یہ اب انہوں نے انسانیت کا دور کو بھی وحشت کا دور بنا دیا. اور مسلمانوں کی اس نسل کشی اور اس ظلم و تشدد کے درمیان ایک پیغام ہے کہ ہم سرد مہری کا مظاہرہ کریں گے, جو کچھ بھی تم پر ہوگا ہم اس پر خاموش رہیں گے. مسلمانوں کی تکالیف مٹ جاتی ہیں, مٹنے کے سے پہلے وہ تماشے میں بدل جاتی ہیں. لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی کی سکرینوں پر, وائرل ویڈیوز میں, اور پھر سب کچھ اسی سوسائٹی میں دفن ہو جاتا ہے, اور شام کی انجوائمنٹ بن کر یہ ایک تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے. مسلمان خود اس طرح وہاں پہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. وہ مسلم نہیں ہیں, وہ مجرم ہیں. اب وہ ان کو ثابت کرنا ہے کہ وہ مجرم نہیں ہیں. اس نے ریفرنس دیا ایک 7 سالہ مسلم بچے شاہزیب کا. وہ کس چیز کا نشانہ بنا؟ اس کو بوری میں اس کو قتل کر کے اس کی لاشوں کے اتنے حصے کیے, اس کی لاش پر اتنے زخم تھے, اس کے جسم پر اتنے زخم تھے کہ وہ پہچانا نہیں جا سکا کہ اس کے اصلی نام کیا ہے. اس کی لاش بوری میں باندھ کر اس کے باپ کے گھر کے دروازے پہ لٹکا دی گئی. کیوں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھگوان کو اس نے چڑھانا تھا, ایک جو ہندو ہے وہاں پہ اس نے بھگوان کو چڑھانا تھا, اس لیے وہ بھگوان کی بھینٹ چڑھ گیا. اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ حسد کی بھینٹ چڑھ گیا, کیونکہ مسلمان کا کاروبار ہندو کے کاروبار سے بہتر تھا. وہ دونوں دکان کرتے تھے, دونوں ساتھ ساتھ رہتے بھی تھے. برسوں کی جو میل ملاپ تھا وہ 2014 کے بعد سے جو ہے نا وہ نریندر مودی کے ہندوستان میں اب ختم ہو چکا ہے. اس بچے پہ اتنے زخم تھے کہ شاید مزید زخموں سے پہلے اس نے جان دے دی ہوگی. باڈی باؤنڈ ہنگ ایٹ دا گیٹ, یہ مطلب اس کا ٹائٹل تھا کہ 7 years old boys جو کی باڈی ہے وہ فاؤنڈ
hung at the gate. تو مسلم بوائے واز مرڈرڈ بائی دا نیبر ان اعظم گڑھ. اعظم گڑھ وہ علاقہ ہے جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پہ یہ حال ہے. اعظم گڑھ وہ علاقہ ہے جہاں پہ اعظم خان بار بار کوئی 13 مرتبہ ان کے خاندان کے لوگ وہاں سے منتخب ہوئے، لیکن 13 کے 13 مرتبہ منتخب ہونے کے بعد بھی وہ اتنے بے بس ہیں کہ اپنے علاقے کو انصاف نہیں دکھا سکے. تو یہ بچہ اپنے ہی پڑوسی کے، اپنے ہی ہمسائے کی بے حسی کا شکار ہوا. اس نے اپنے باپ کی ایمانداری کی قیمت چکائی، کیونکہ ظاہر ہے وہ بہتر کاروبار کرتا ہوگا تو اس کی دکان چلی، وہ بہتر سپلائی دیتا ہوگا، بہتر کام کرتا ہوگا تو اس کی دکان چلی. لیکن جو اس کا شیلیندر نگم نامی اس کا قاتل ہے، 2 قاتل ہیں، پکڑے بھی گئے ہیں لیکن ان کی ضمانت بھی ہو جائے گی. کسی اخبار نے، کسی جریدے نے یہ نہیں لکھا کہ نگم ماسٹر مائنڈ ہے، نگم قاتل ہے، مرڈرر ہے. مسلمان سے کوئی لڑائی جھگڑے میں بھی قتل ہو جائے تو اس کو ماسٹر مائنڈ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اس کو مرڈرر بنا کے پیش کیا جاتا ہے. لیکن ہندو جب قتل کرتا ہے تو لکھتے ہیں کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو مار دیا. نہ بتانے والے، مرنے والے کا نام ہوتا ہے، نہ مارنے والے کا نام ہوتا ہے. مقامی جریدوں نے بھی اس کہانی کو آگے بڑھایا لیکن ٹیلی ویژن اسکرین سے یہ غائب ہو گیا. اسماعیل صاحب یہی لکھتے ہیں کہ یہ قتل جو تھا یہ شام کو مقامی چینل پر تھوڑا سا آیا، پھر منظر سے غائب ہو گیا، اور مین اسٹریم پر تو آیا ہی نہیں. مین اسٹریم پر وہی آیا جس کی سب کو توقع ہوتی ہے، لو جہاد، سرحدی کشیدگی، پاکستان کرکٹ میچ پر تیز بحثیں تھیں جو ٹیلی ویژن کی اسکرینوں پر چھائی رہیں. ایک مسلمان بچے کی موت قومی غم و غصے کے اسکرپٹ کے مطابق نہیں تھی. انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک خاص اسکرپٹ کے مطابق ہو رہا ہے، اور یہ 7 سالہ بچے کا جو قتل ہوا یہ معمول کے تشدد کے ساتھ خاموش آرکائیو کا حصہ بن گیا اور انڈیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی سرزمین پر دفن ہو گیا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ ایک ہندو ٹیررسٹ ہوتے ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ ہندو انتہا پسند ہوتے ہیں، لیکن اگر یہی کام کسی مسلمان سے ہوا ہوتا تو سارے جریدوں میں یہ چیز شائع ہو رہی ہوتی کہ مسلمان ٹیررسٹ نے، انتہا پسند نے، غنڈے نے مار ڈالا. اب تو وہ کھلے عام نعرے لگاتے ہیں، نسل کشی کے نعرے کھلے عام ہیں. ٹیلی ویژن کے عملے اس کی تعریف کرتے ہیں، ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، جو ملے نہیں ہوتے وہ خاموش رہتے ہیں. ان کی خاموشی بقول اسماعیل جرم ہے، لیکن وہ خاموش رہتے ہیں. اور تشدد ان کے تھیٹر کا، یعنی جمہوریت انڈیا کا اب ایک تھیٹر ہے، اس کا وہ حصہ بنا ہوا ہے. ایک ایسا حصہ بنا ہوا ہے تھیٹر کا جس کا اسکرپٹ نریندر مودی نے لکھا ہے. اس اسکرپٹ کے مطابق اس وقت انڈیا میں چل رہا ہے کہ طاقت جو ہے وہ اپنے نئے تہذیبی اقدار کو جنم دے رہی ہے، اپنا نئے جو ہے وہ تاریخ لکھ رہی ہے جس میں اقلیتیں جو ہے وہ بے معنی ہیں، ان کا نہ کوئی وجود ہے نہ وزن ہے. اندور میں کیا ہوا؟ اندور میں مسلم مکت بازار کی بحث چھڑی اور وہاں پہ نعرے لگ گئے کہ یہاں اگر کوئی مسلمان کاروبار کرتا نظر آیا تو اس کو مار دیا جائے گا. تمام مسلمان تاجر راتوں رات بے دخل کر دیے گئے، ڈر کے مارے بھاگ گئے، کچھ کو ڈرا کے بھگا دیا گیا. لیکن قانون خاموش رہا. معاشی لنچنگ ہوئی، قانون کو کچھ پتہ نہیں لگا کہ معاشی لنچنگ ہوئی ہے. پولیس سے پوچھا، اس نے کہا کسی نے FIR درج نہیں کرائی. FIR کون درج کروائے؟ اندور میں جب معاشی لنکنگ ہوئی تو خاندانوں کی روزی روٹی ختم ہو گئی، بچوں کو اسکولوں سے نکال دیا گیا، پڑوسیوں نے کے گھروں سے ہی مانگ تانگ کر روٹی کھانے پر مجبور کر دیا گیا. تو مسلمان اس وقت انڈیا کے گھیٹوائزیشن کا شکار ہیں. جو سب سے بڑے وہاں پہ پسماندگی کے شکار لوگ ہیں، پسماندہ بستیوں میں رہ رہے ہیں، وہ مسلمان ہیں جن کے علاقے میں کسی طرح کی کوئی ترقی نہیں ہے. اور یہ لوگ اب امن و امان کے نام پر ان کو ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں کیونکہ انڈیا میں امن چاہیے. اگر مسلمان انصاف مانگیں گے تو امن قائم نہیں رہے گا. یہ الجزیرہ لکھتا ہے. مسلمانوں نے امن و امان کی قیمت اپنی معاشی لنچنگ کے نام پر چکائی، اپنے قتل عام کا نام پر چکائی، اپنی بے دخلی کے نام پر چکائی. ہندوتوا گروہ جو ہیں وہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، ان کے ویڈیو بناتے ہیں، وائرل ہوتی ہے، جشن مناتے ہیں، پولیس بھی ساتھ کھڑی رہتی ہے، دیکھتی ہے، قانون بھی دیکھتا ہے، سب دیکھتے ہیں، لیکن کسی کے کان پر جوں نہیں رکھتی. اور بے دخلی اندور کی میں مسلمانوں کی بے دخلی وائرل ہوئی، اس سے نوٹ کمائے لوگوں نے، اور یہ ایک تفریح کا ذریعہ بن کر انڈیا کی سوسائٹی میں دفن ہو گیا. وہ بات جسے ایک قومی سکینڈل ہونا چاہیے تھا، وہ بات انڈیا کے تناؤ میں دفن ہو گیا کہ تناؤ پھیل جائے گا، اس کو دفن کر دیا جائے. اور اس تماشے کے کلچر کے 4-5 بانی ہیں
الجزیرہ نے یوگی آدتیہ ناتھ کا نام لکھا ہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ اس وقت کے ماسٹر مائنڈ نریندر مودی ہیں، ان کے ماسٹر مائنڈ سپورٹر جو ہیں وہ امت شاہ ہیں، جو انٹیریئر مطلب وہاں کے یونین منسٹر ہیں داخلہ امور کے، اور سرکاری اسٹیج سے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے، انہیں در انداز، دہشت گرد اور دہشت گردوں کا ہمدرد کہا جا رہا ہے۔ کناروں پر کوئی تھوڑی سی آوازیں ہیں جو اس کے حق میں اٹھتی ہیں، لیکن یہ سب اس شور میں دب جاتی ہیں۔ یہ حکمران اشرافیاں ہیں جن کے آگے کوئی بولتا نہیں۔ نام نہاد اس میں اختلاف کی جماعتیں نرم سے لہجے میں کچھ تھوڑی سی تنقید کرتی ہیں، لیکن ان کا ورژن بڑا ہی کمزور ہوتا ہے، اور ان کی کمزوری جو ہے وہ اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ ان کو بھی ہندوتوا کی سیاست چاہیے، اور مسلمانوں پر طاری خوف مسلمانوں کو خاموش کر دیتا ہے کہ وہ انصاف بھی نہ مانگیں۔ مسلمان اب سیاسی موضوع نہیں رہے، وہ سیاسی سہارا ہیں، ان کو ایک ووٹ چاہیے، ان کا ووٹ چاہیے، اور وہ بھی نہیں چاہیے۔ ہمنتا بسما شرما تو صاف طور پر کہتے ہیں، یوگی بھی صاف طور پر کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کے ووٹ نہیں چاہیے، ہمیں مسلمان کینڈیڈیٹ بھی نہیں چاہیے، یہ ان کے پرائم منسٹر بھی کہہ چکے ہیں۔ ایک مسلمان کا مسلمان کے طور پر زندہ رہنا وہاں پر اب ایک گناہ ہے، ایک جرم ہے۔ جو مسجد میں دیکھا گیا اس کو نوکری نہیں ملے گی، جو بازار میں دیکھا جاتا ہے اس کو کام نہیں دیا جاتا، جو کلاس روم میں جاتا ہے اس کو پڑھایا نہیں جاتا، جو جمعہ کی نماز پڑھتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اذان کی آواز جو ہے وہ بہت سی مساجد میں بند کر دی گئی ہے، وہ اب اشتعال انگیزی ہے۔ یہ ایک کمیونٹی کے دل کی دھڑکن ہے جو کوئی آدمی کہہ نہیں پاتا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے طرح طرح کی ویڈیوز بنا کر ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کا چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے۔ درجنوں واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں خواتین کی بھی بے حرمتی کی گئی ہے۔ الجزیرہ نے اس کے بارے میں ساحر لدھیانوی کے ایک غزل کا حوالہ دیا ہے کہ ایک وقت تھا جب ایک شاعر نے لکھا تھا کہ جنہیں ناز ہے ہند پر وہ اب کہاں ہیں، یہ کوچے یہ نیلام گھر دلکشی کے، یہ لٹتے ہوئے کارواں زندگی کے کہاں ہیں محافظ خودی کے، ثنا خان تقدیر مشرق کہاں ہیں۔ یہ انہوں نے نریندر مودی اور ان کی جو اپنا اس کے حوالے سے دیا کہ ان لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، ان لوگوں کو اب اٹھنا چاہیے، اور مسلمانوں کو بھی اٹھنا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جی اب مسلمان کو دو طرح کا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ ایک اچھا مسلمان ہے، ایک برا مسلمان ہے، اور جو اچھا مسلمان ہے وہ ہے جو ہندوتوا کی ساری فلسفی کو تسلیم کر رہا ہے، سر جھکا کر جی رہا ہے، اس کا سوشل بائیک آؤٹ ہو رہا ہے تو کچھ کہہ نہیں رہا، اس کو مار پڑ رہی ہے تو ہونٹ سلے میں، اس کے بچوں کو اسکولوں سے نکالا جا رہا ہے تو وہ اس کو برداشت کر رہا ہے، اور جو آدمی برداشت نہیں کر رہا وہ برا مسلمان ہے، وہ ریڈیکل ہے، وہ ٹیررسٹ ہے۔ تو مسلمانوں کو اچھے مسلمان اور برے مسلمانوں میں بانٹا جا رہا ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اچھے ہندو اور برے ہندو، کیونکہ سارا کچھ تو وہ کر رہے ہیں، قابل قبول مسلمان اور ناقابل قبول مسلمان۔ قابل قبول مسلمان وہ ہیں جو خاموش ہیں اور سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور برے مسلمان وہ ہیں جو خاموشی پسند نہیں کرتے اور 1947 کی طرح کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے مذہبی اقدار کے مطابق، مذہب کے مطابق جینے کا حق چاہیے۔ وہ برے مسلمان ہیں۔ تو ان کی ویڈیوز جو اپنے ویڈیوز پر احتجاج کرتے ہیں، اپنے معاملات پر احتجاج کرتے ہیں، وہ برے مسلمان ہیں۔ آخر میں الجزیرہ کے جو مصنف ہیں اسماعیل صاحب وہ لکھتے ہیں کہ اب یہ فیصلہ ہندوستان کی اکثریت نے کرنا ہے اور مسلمانوں نے بھی کرنا ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے یا انہوں نے خاموش رہنا ہے۔ انہوں نے برے مسلم کا جو ایک اپنا ہے اس سے نکلنا ہے باہر، یا اس کو برداشت کرنا ہے۔ ہمیں ہر روز مقدموں کی زد میں رہنا ہے، یا ان قاتلوں کی طرح جو وہاں پہ کھلے پھر رہے ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ ہمارے بچے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں اور ریاست امرت کال کا جشن مناتی ہے، تو کیا مسلمانوں نے یہ برداشت کرنا ہے؟ اس کا جواب صرف مسلمانوں نے نہیں دینا، اس کا جواب ہندوستان کی اکثریت نے بھی دینا ہے۔ اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مسلمانوں کی لنچنگ، سیاسی، معاشی، سماجی لنچنگ انہوں نے ایک سیریل ڈرامے کے طور پہ برداشت کرنا ہے، یا وہ اپنی سکرینوں کو آف کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سوئے مرغو کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے ادارہ نظریہ پاکستان کا آفیشیل یوٹیوب چینل مائی پاکستان۔ اگلی بار پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔